بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی حدود بند، کشیدگی عروج پر۔ پاکستان اور بھارت نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے نوٹم جاری کر دیے جو کہ 28 سے 30 اکتوبر تک نافذ ہوں گے۔ یہ اعلان دونوں ممالک کی جانب سے بڑے پیمانے پر جنگی مشقوں کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ پاکستان نے سرکریک کے قریب اپنی فضائی حدود محدود کی ہیں، جبکہ بھارت نے بھی اپنی فوجی مشقوں کے لیے ایئر سپیس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی وقت بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ بھارت کی سہ جہتی جنگی حکمت عملی پاکستان پر دباؤ۔ بھارت نے 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک سمندر، فضا اور زمین پر سہ جہتی فوجی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ مشقیں پاکستان کے سرحدی علاقوں، خاص طور پر سرکریک اور گجرات کے قریب ہوں گی۔ بھارتی بحریہ، فضائیہ اور فوج مل کر اس آپریشن میں حصہ لیں گی۔ ماہرین کے مطابق بھارت اس حکمت عملی سے پاکستان پر دباؤ بڑھانا اور علاقائی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے بھی جوابی طور پر اپنی تیاریوں کو مضبوط کر لیا ہے۔ سرکریک پر بھارتی عزائم، پاکستان کا سخت رد عمل۔ سرکریک کا علاقہ ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا مرکز بن گیا۔ بھارت نے اس علاقے کے قریب جنگی مشقیں کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس پر پاکستان نے سخت جواب دیا۔ پاکستان نے 28 اور 29 اکتوبر کو اپنی فضائی حدود بند کرنے کا نوٹم جاری کیا ہے اور فوج کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے حال ہی میں بھارتی جاسوس طیاروں کو کراچی کے قریب ناکام بنا کر اپنی تیاریوں کا ثبوت دیا ہے۔ یہ صورتحال دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ پاکستان کی جوابی جنگی مشقیں، بھارت کو واضح پیغام۔ پاکستان نے بھی بھارت کے نوٹم کے جواب میں 28 اور 29 اکتوبر کو سرکریک کے قریب بڑے پیمانے پر جنگی فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ یہ مشقیں پاکستانی فوج کی تیاریوں اور نئے ہتھیاروں کے تجربات کا حصہ ہیں۔ پاکستان نے اپنے فورسز کو مکمل طور پر متحرک کر دیا ہے، اس میں بحریہ اور فضائیہ بھی شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ اقدام بھارت کو واضح پیغام ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے خطے میں حالات مزید نازک ہو گئے ہیں۔ پاک بھارت بحری تنازع کا امکان، سمندری حدود میں سرگرمیاں تیز۔ بھارت نے مغربی ساحل کے قریب، خاص طور پر کرور نیول بیس کے اطراف سمندری حدود میں فائرنگ مشقوں اور خودکار نظاموں کے تجربات کا اعلان کیا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بھی سرکریک کے قریب سمندری اور فضائی حدود کو محدود کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کی بحری افواج اس وقت ہائی الرٹ پر۔ ماہرین کے مطابق اس بار تنازع سمندر میں زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے اپنے بحری طاقت کے ذریعے بھارت کو کسی بھی مہم جوئی سے روکنے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ بھارت کا سائبر حملوں کا منصوبہ، پاکستانی نظام کو نشانہ بنانے کی تیاری۔ بھارت مبینہ طور پر اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستانی مواصلاتی نظام، بینکنگ اور پاور گرڈ کو سائبر حملوں سے مفلوج کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کا مقصد پاکستانی فوجی اور شہری ڈھانچے کو غیر فعال کرنا ہے تاکہ زمینی حملے کی راہ ہموار ہو۔ پاکستانی حکام نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سائبر جنگ روایتی جنگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستانی فوج نے اپنی خفیہ حکمت عملی سے دشمن کو حیران کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستانی فوج ہائی الرٹ پر، نئے ہتھیاروں کے استعمال کا عندیہ۔ پاکستانی فوج نے بھارتی فوجی مشقوں کے جواب میں اپنی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اس بار ایسی جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو پہلے کبھی استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ فوج نے واضح کیا ہے کہ وہ بھارت کے کسی بھی جارحانہ اقدامات کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے بھی اپنی صلاحیتوں کی صرف 5% استعمال ہونے کی بات کی ہے۔ یہ اعلان بھارت کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستان ہر طرح سے تیار ہے۔ بھارت کا ممکنہ ای ایم پی حملہ، پاکستانی انفراسٹرکچر خطرے میں۔
بھارت کی جانب سے الیکٹرو میگنیٹک پلس حملوں کی تیاریوں کی اطلاعات نے پاکستانی حکام کو ہائی الرٹ پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ حملے پاکستانی مواصلاتی نظام، فوجی نیٹ ورکس اور شہری ڈھانچے کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارت کا منصوبہ ہے کہ ای ایم پی کے ذریعے پاکستان کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے تاکہ اس کی جوابی صلاحیت کمزور ہو۔ پاکستانی فوج نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے خفیہ حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے۔ ماہرین اسے دونوں ممالک کے درمیان ایک نئی قسم کی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، صدر ونزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے لیکن ہم جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ونزویلا کے صدر نکولس مادورو نے امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے لیکن جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ وینزویلا سے کشیدگی میں اضافہ، امریکی بحری بیڑا وینزویلا کے قریب تعیناتی کے لیے تیار۔ امریکی انتظامیہ نے ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے امریکی بحریہ کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جیرالڈ وینزویلا کے قریب تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون میں امریکی فوجی ترجمان کا بتانا ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزتھ نے امریکی بحریہ کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز اور 5 تباہ کن جہازوں پر مشتمل امریکی حملہ آور بیڑا تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کا بتانا ہے کہ قومی دفاع و سلامتی کی خاطر امریکی جنوبی کمانڈ نے خطے میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ، نگرانی اور غیر قانونی حرکت و سکنات روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یوکرینی صدر روس پر بڑے حملوں کے لیے متحرک۔ یوکرینی صدر زلنسکی نے برطانوی دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحادی لانگ رینج میزائل حملوں کی حامی بھریں تو روس مذاکرات کی میز پر آ سکتا ہے۔ امید ہے روس سے دوبارہ جنگ بندی مذاکرات کی شروعات ہوگی۔ صدر زلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے مغربی اتحادیوں کو مزید مؤثر ہتھیار فراہم کرنے چاہیے۔ یوکرین نے امریکہ سے طویل فاصلے کے ٹوماہاک میزائل مانگ رکھے ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین کے مسئلے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور روس کے درمیان پیدا ہونے والا تنازع روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب بھاری تعداد میں روسی افواج موجود ہے۔ سیکیورٹی گارنٹی کے تحت یوکرین میں فوجی دستے بھیجنے کے لیے تیار ہیں فرانسیسی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی فوج کے چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی تو یوکرین کی حمایت میں سیکیورٹی گارنٹیز کے تحت فرانس 2026 میں فوجی دستے تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانسیسی فوج بیک وقت 3 ممکنہ خطرات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جن میں یوکرین میں ممکنہ تعیناتی اور نیٹو کے اندر اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی، 2 فلسطینی شہید۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے علاقے دیر البالہ میں اسرائیلی فوج کی گولہ باری سے 2 بھائی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہید ہونے والے دونوں بھائیوں نے اسرائیلی فوج کے قائم کیے گئے بفر زون کی حد عبور کی تھی، جو اسرائیلی فوج نے اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔ اسرائیلی فوج 10 اکتوبر سے اب تک جنگ بندی معاہدے کی 80 مرتبہ خلاف ورزیاں کر چکی ہے، جس میں 97 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کا غزہ میں اب کوئی کردار نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں اونروا حماس کی ذیلی تنظیم کی طرح کام کر رہی تھی۔ مارکو روبیو نے کہا کہ حماس مستقبل میں غزہ کے حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوگی اور اسرائیل غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی ٹاسک فورس کا حصہ بننے والے ممالک کی رکنیت کو ویٹو کر سکتا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان فیری سروس کے آغاز پر غور۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری سے ترک وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات ہوئی، جس دوران دونوں شخصیات نے جہاز سازی آپریشنز اور شپ بریکنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے دوران جنید انور چودھری نے ترک سرمایہ کاروں کو گوادر میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ ترک سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔
اگر مذاکرات سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے، وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہوگی۔ سیالکوٹ میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہماری افواج اور پولیس اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، ہم اور آپ اس لیے چین سے سوتے ہیں کہ آپ کے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ امریکی شٹ ڈاؤن، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا فوجیوں کی تنخواہیں امدادی رقم سے ادا کرنے کا فیصلہ۔ امریکی حکومت نے شٹ ڈاؤن کے باعث امریکی فوجیوں کی تنخواہیں امدادی رقم سے ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ ایک دوست نے $130 ملین امریکی فوجیوں کی تنخواہوں کے لیے مختص کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان نئے بجٹ پر متفق نہیں ہو سکے، جس کے باعث امریکی حکومت 1 اکتوبر سے شٹ ڈاؤن کا شکار ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔